پیچھے محنت و مشقت کیجیے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس میں کوشش کے بارے میں اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویبریشن لے آ رہے دوستوں، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین، بڑی عبرت والی ویڈیو ہی ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ آدمی اکثر کو سوچتا ہے نا کہ ارے یہ کام میں قسمت میں لکھا ہوتا تو ضرور ہوتا، ایسا ہو جاتا، ویسا نہیں۔ کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش کریے، محنت کریے، صلہ میں دوں گا۔ تو آپ کا کام ہے کوشش کرنا، محنت سے، ایمانداری سے، مشقت سے، ہر طرح سے جد و جہد کرنا، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور سے ضرور دے گا۔ تو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو یہ سب چیز سمجھ لیجیے آپ لوگ کی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ آپ قسمت میں نہ چھوڑیں گے، قسمت میں ایسا ہوتا تو یہ مل جاتا، قسمت میں ہوتا تو فلاں چیز مل جاتی ہے، دماغ کی چیز ہو جاتی، نہیں۔ قسمت میں جو لکھا ہوا تو ہونا ہے، لیکن آپ کے اچھے اعمال سے، کوشش سے اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا ہر چیز میں۔ تو آج کی جو ہمارے ویڈیو دوستوں اسی ٹاپک پر بیان ہے، بڑا امپورٹنٹ بہترین بیان ہے، اینڈ تک دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کے عمل پہ کریے گا۔ تو چلیے پہلے بنا دیری کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جذبہ، بہانہ بنانے سے کام نہیں چلتا۔ قسمت میں لکھا تھا، نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ قرآن کوشش کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ كَمَا قَالَ، کہ جیسی تم محنت کرو گے اسی محنت کے مطابق تمہیں اس کا اجر دکھایا جائے گا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی قرآن نے دستور عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی محنت و مشقت کے اندر کوتاہی سے دامن بچانا پڑے گا۔ جب آپ کوشش کریں گے تو جب رب نے فرمایا کہ تمہاری کوشش کا صلہ تمہیں دکھایا جائے گا، تو اس کے وعدے کے مطابق وہ کوشش کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز ہے، یہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، تیسری چیز ہے ٹارگٹ کا تعین۔ اپنی زندگی کا کوئی ہدف متعین کریں، مجھے زندگی میں یہ بننا ہے۔ آپ نے اگر ٹارگٹ متعین کر لیا، اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور اس ٹارگٹ کے سلسلے میں آپ تبرع کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو راہیں جائز اختیار کرنی ہے ان جائز راہوں کو اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے۔ بہت سارے غریب بچے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جھوپڑپٹی اور میونسپلٹی کی اسکول میں پڑھنے والے بچے اتنے پرسنٹیج لے کر آتے ہیں کہ ناز و نعیم میں بنگلوں میں رہنے والے بچے بھی اتنے پرسنٹیج لا کر کے کامیاب نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹارگٹ، ہدف۔ مسلمانوں کا ہدف کیا ہے؟ نوجوانوں کا ہدف کیا ہے؟ ایزی منی، ایزی منی، محنت کے ساتھ نہیں، کس طرح سے آسانی سے ہمیں دولت مل جائے۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ صبح 10 بجے آپ کو جوائن کرنا ہے ڈیوٹی، آپ دوپہر کے بعد کی کوئی ڈیوٹی بنے رات 3 بجے تک کرائیں، صبح تو ہم سے نہیں اٹھا جاتا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں، وہ بچے جو خاص طور پر نفل نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، جب کسی کے یہاں ملازم کر کے جاتے ہیں تو 2 رکعت ظہر کی نفل کی بجائے نفل کے ساتھ ساتھ اور 4 رکعت نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور شیخ کہتا ہے تاخیر کیوں ہوئی؟ نماز میں تھا۔ نوکری کرتے وقت آپ کو نفل یاد آتی ہے، اور نوکری چھوڑ گئی یا جاب پر نہیں ہو تو نفل یاد نہیں آتی آپ کو۔ یہ ساری چیزیں آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہیں۔ زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی رائے گاں نہیں فرماتا، اسے ذہن کے اندر رکھو۔ آپ کو اس کے لیے سیکریفائس، قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، پانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان تعلیمی اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آئیں گے تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی، قربانیاں بھی نظر آئیں گی، سیکریفائس بھی نظر آئے گا،
جا کے وہ کامیابی. اگر اس میں اکے دکے کوئی ایسے ڈانسر وانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچیں یہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے, لا حول ولا قوت, آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے. تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے. یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر. آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن نوجوانوں نے اسکلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کما رہے ہیں اور اپنی زندگی گزارے, لیکن بہت محنت کر رہے ہیں, بے پناہ محنت کر رہے ہیں, بے پناہ مشقت کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا. قسمت کا بہانہ نہ بناؤ, سپورٹ کا بہانہ نہ بناؤ کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے. وہ کرم کی باری سے نازل فرمائے گا. محنت کرو, بنو کچھ. وقت ہماری غلط پہچان پوری دنیا میں بن چکی ہے. میں صرف ملک کی بات نہیں کرتا, ملک کے باہر بھی آپ چلے جائیے تو ہماری آئیڈینٹی اتنی خراب بن چکی ہے, اتنی خراب بن چکی ہے, اتنی خراب بن چکی ہے کہ میں جس کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر تذکرہ کرنا جس کا مناسب نہیں سمجھتا. آپ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو, تجارت میں ٹاپ پر جاؤ, بن جاؤ, کاروباری بن جاؤ. اور آج میں ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو حلال, دیانتداری, سچائی اور محنت کے ساتھ تجارت کرنے کی بنیاد پر بڑے اونچے مقام پر تجارت کے میدان کے اندر وہ فائز نظر آ رہے ہیں. تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو یہ دنیاوی کوششیں ہیں, یہ دنیاوی کوششیں. سستی سے رشتہ توڑو, ٹارگٹ کا تعین کرو, اسے اچیو کرنے کی کوشش کرو, کام پر پورا فوکس دو. یہ نہیں کہ دوست آ گیا تو باتوں میں لگے, گرا چلا گیا اور ہم باتوں میں لگے ہوئے, نہیں. فوکس دو, تجارت پر فوکس کرو, آپ محنت کی مشقت کرو. آپ ٹائم پاس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے لیے بے پناہ سے جاب کر رہے ہیں, جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں خیانت نہ کریں بلکہ ٹائم کی پابندی کریں. جیسے کئی اور مسلمان جو کوئی سن میں نہیں اور بے ان کے لیے آپ کو دقت دے سکتے کہ آپ جیسا کوئی اور لڑکا ہو تو ہمیں دیجیے گا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے نیک بندے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھیا ایسا بندہ ہم کو نہیں چاہیے, بھیجیے گا مت آپ ہمارے یہاں. اور الحمدللہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کو جہاں لگایا گیا تو جن کی وجہ سے کئی بچوں کو بھی ان جگہوں پر کام کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور موقع بھی نصیب ہوا. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں, وقت کم ہے اس پر میں زیادہ, بس 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. سستی سے رشتہ توڑیے, ٹارگٹ کو فوکس کیجیے, ٹارگٹ متعین کیجیے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کیجیے. اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. بلکہ قرآن مقدس میں کوشش کے بارے میں اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم, اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا بڑا پیارا, بڑا اچھا بیان تھا دوستوں, اور عمل کرنے کی اس میں بہت ضرورت ہے دوستوں. کیونکہ کوئی بھی چیز قسمت میں مت چھوڑیے کہ ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن کوشش کرنا آپ کا کام ہے. صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. تو سستی کو دور کریے, کاہلی کو دور کریے, جد و جہد کریے, محنت کریے, مشقت کریے, ایمانداری سے بسم اللہ کرتے سارے کام کریے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور سے ضرور دے گا. دوستوں ویڈیو اپنی یہی ختم کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریے گا. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.